عوام کے جو دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان، وہ جو دنیا ساری ہم موبائل اٹھاتے ہیں تو سنیپ شاٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے مختلف جریدوں کا بیرونی جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا کہ خدا نہ خواستہ کاکم بدین خان صاحب کو کچھ ہو گیا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ مجھے بتائیں ہم کیسے اس کی تردید یا تصدیق کریں جب تک ہمیں ملنے نہ دیا جائے۔ 20,000 مقدمات یہاں آئے ہیں، کوئی انسٹیٹیوشن یہاں جو برانچ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس نے دائر کرنا ہے، کہاں دائر کرنا ہے، کس جگہ دائر کرنا ہے، کون اس کی جو ہے مارکنگ کرے گا، کون اس کی بینچز بنائے گا اور کون سنے گا۔ تو ایسی افراتفری میں جو بنائی گئی ہے عدالت کا کم مکمل طور پر شیرازہ بکھر چکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم پارلیمان سے، سپریم کورٹ سے اور یہاں کا سفر ہم نے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ایک جوڈیشل کیوس ہے، مکمل طور پر ایک کرائسس ہے عدلیہ کا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ تو بنا دی، لیکن انہیں جو ہے ابھی تک کمرے نہیں مل رہے، انہیں کمرہ نہیں مل رہا، انہیں عدالتیں نہیں مل رہی ہیں، انہیں میسر نہیں کی جا رہی ہیں۔ اتنی جلدی تھی انہیں اسلام انصاف کے ایوانوں کو بکھیرنے کی کہ شیرازہ انہوں نے لٹرلی بکھیر دیا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بیٹھے گی، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کے جید چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان نے دروازے بند کر کے گارڈیں کھڑی کر دیں۔ اس نے کہا کہ کون قبضہ کر سکتا ہے، یہ قابض حکومت بھی قبضہ نہیں کر سکتی، اس پر قبضہ نہیں کر پائی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بڑے عرصے کے بعد یہ بلڈنگ بنی تھی اور وکلاء نے بہت قربانیاں دے کے احتجاج کرنے کے بعد کیا تھا، تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بنایا ہے تاکہ پارلیمان کے بھی سامنے ہو، پرائم منسٹر کی کابینہ کے بھی سامنے ہو اور سپریم کورٹ کے بھی سامنے ہو۔ تو یہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ بنی تھی۔ یہاں پر آ کر نازل ہو گیا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، یہاں بھی ان کو دھتکارا گیا کیونکہ ایک فلور ابھی سیکنڈ دیا ہے، چیف جسٹس نے اپنا فلور دینے سے انکار کر دیا۔ اب کہا گیا ہے ان کو کہ آپ جی پرانی بلڈنگ F10 میں چلے جائیں، G10 میں چلے جائیں، وہاں جا کر انہی کے اپنے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے وہ بلڈنگ مسترد کر دی کیونکہ وہ کھنڈر بنے پڑے تھے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ 20,000 مقدمات یہاں آئے ہیں، کوئی انسٹیٹیوشن یہاں جو برانچ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس نے دائر کرنا ہے، کہاں دائر کرنا ہے، کس جگہ دائر کرنا ہے، کون اس کی جو ہے مارکنگ کرے گا، کون اس کی بینچز بنائے گا اور کون سنے گا۔ تو ایسی افراتفری میں جو بنائی گئی ہے عدالت کا کم مکمل طور پر شیرازہ بکھر چکا۔ سپریم کورٹ کو انہوں نے بالکل فارغ کر دیا۔ اب آپ جائیں تو ادھر آپ کو ہو کا منظر نظر آئے گا، آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کسی پرانی جو ہے آسیب زدہ عمارت میں آ گئے ہو جہاں آپ کو انسان نظر نہیں آئیں گے۔ ججز خود جو ہے سراسیمگی کے عالم میں اس وقت جو ہے کام کر رہے ہیں۔ اس خوف کی جو ہے فضا طاری کر دی گئی ہے اور ساری قوم کو انہوں نے جو ہے ایک جو ہے مایوسی کی دلدل میں دھکیلا ہوا ہے۔ آج جو قانون سازی تھی، جوائنٹ سیشن بلایا گیا، اجلت میں بلایا گیا، اس جوائنٹ سیشن کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا جو ہے ایجنڈا کیا ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ 7 بلوں میں سے 4 ایسے تھے جو صدر صاحب نے جو انہی کے ایلائز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایلائز ہیں، انہوں نے مسترد کر کے وہ بل بھیجے تھے چاروں۔ اور ہمیشہ یہ جب بل بھیجا جاتا ہے واپس تو اسی کی روشنی میں اعتراضات یا جو اعتراض جو کیے جاتے ہیں انہی کی روشنی میں آگے قانون سازی کو دیکھا جاتا ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا اعتراضات ہیں۔ اور وہاں ایک پیپلز پارٹی کے جید MNA نے بڑی دھویں دار تقریر کی کہ ہم اسلام کے خلاف نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی نے اسی تنخواہ پر کام کرتے ہوئے بل کے حق میں دیا۔ ہم نے تو احتجاج کیا اور ہم باہر آ گئے ہیں، لیکن آج ہم نے یہاں بھی اس لیے کہ ہم چیف جسٹس سے ملنے آئے تھے، لیکن چیف جسٹس صاحب چونکہ گئے ہوئے تھے اس لیے ہم ان کے
सेक्रेटरी साहब के साथ उन्होंने चाय ज़रूर पिलाई हमें, लेकिन हम उनको बता आए कि हमारा मकसद ये है कि खान साहब के केसेस भी लगाए जाएं और आप अपने अहकामात पर अमलदारी करते हुए अदलिया की जो बची कुची थोड़ी बहुत इज्जत है कम अज़ कम उसको बहाल करें, ताकि अवाम के जो दिलों की धड़कन है इमरान खान, वो जो दुनिया सारी, हम मोबाइल उठाते हैं तो स्नैप शॉट आए हुए होते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है मुख्तलिफ जरीदों का बैरूनी जो है वो टेलीविजन का कि खुदा न खास्ता काकम बदहन खान साहब को कुछ हो गया है, तो वो पूछते हैं कि क्या ये खबर सही है। मुझे बताएं हम कैसे उसकी तरदीद या तस्दीक करें जब तक हमें मिलने ना दिया जाए, फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता, बच्चों से बात नहीं करवाई जाती है, वकला को मिलने नहीं दिया जाता है और पार्लियामेंटेरियंस को भी मिलने नहीं दिया जाता है। ऐसी मैंने सारों के 5 तिहाई के पर मुहित है, मैंने सारे सियासी कायदीन के केसेस भुगते हैं, इसी जेल में भुगते हैं और हमें कई घंटे जो है सुप्रिटेंडेंट जेल के कमरे में जरदारी साहब हों या नवाज लीग के जो है जावेद हाशमी जो सदर थे हमने उनके भी केसेस भुगते, लेकिन इतनी आसूदगी होती थी और कोई फरिश्ता बीच में नहीं खड़ा होता था। आज की फिस्तायत में ये इंतहा है इंसानी हकूक की भी, जेल मैनुअल की भी, कानून की भी, आइन की भी, जिस तरह से धज्जियां उड़ाकर पामाली की जाती है ये कभी किसी दौर में भी ऐसा न था। और जब हम मिलते हैं सारे, हम जाके स्पीकर साहब से करते हैं तो हुकूमती नुमाइंदा कहता है आपको भी पता है हमारे बस में मुलाकात करवाना नहीं है, तो मुझे बताइएगा फिर ये हुकूमत किस चीज़ की है। जैसे कहा गया ये फिस्तायत की इंतहा है और इंशाअल्लाह हम जिद्दोजहद करते रहेंगे, पुरअमन करते रहेंगे, इमरान खान को मुखलिसी मिलेगी इंशाअल्लाह और वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा दोबारा।